پہلو, یہ ایک دلیل, اسی سے میں جوڑ دوں شاید بعد میں بھول جاؤں, کہ آپ اور ہم یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, اس کے دل و دماغ میں ایک فطرت میں ایک خواہش ہوتی ہے. ہر انسان کے دل میں, آپ کے ہمارے دل میں خواہش ہے کہ ایک ایسی زندگی ملے جس میں دکھ نہ ہو, سکھ ہی سکھ ہو, اور بہت سارے ارمان خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں. ایسا گھر ہونا چاہیے, ایسی زندگی ہونی چاہیے, فلاں لذتیں ملنی چاہیے, بہت ساری خواہشات. تو اہل علم نے کہا کہ یہ خواہشات جو ہمارے دل و دماغ میں انگڑائیاں لیتی ہیں, ارمان امڑتے ہیں, آرزویں جو ہیں مچلتی ہیں, جب یہ آرزویں تمنائیں خواہشات ہمارے دل میں ہیں, کس نے دیا یہ خواہشات, دل میں کہاں سے آئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو اس نے یہ خیالات اور وہ خواہشات بھی اس نے دیے ہیں. اب ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بے وقوف آدمی, احمق آدمی دنیا کو ہی گھر سمجھ لیتا ہے کہ یہی اپنی خواہشات کو پورا کرے, اور اس مقصد کے تحت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت, قانون, اصول, ضابطے سے انحراف کر بیٹھتا ہے, اور اپنی خواہشات کے پیچھے آنکھ بند کر کے جب بھاگتا ہے تو دنیا کمانے کے چکر میں اصول, ضابطے, عقائد کا گلا گھونٹ دیتا ہے جو صحیح ہے, حق ہے, لوگوں پر ظلم کرتا ہے, حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے, دوسروں کے حق کو مارتا ہے, بہن بھائی کے حق کو تک کو مار بیٹھتا ہے. جب دنیا کی محبت دل میں غالب ہوتی ہے تو اس خواہش کی تک, جبکہ یہ خواہش وہ دنیا میں پوری کر ہی نہیں سکتا. دنیا میں آپ کسی بھی انسان کو دیکھیے, وہ تخت شاہی پر کیوں نہ بیٹھ جائے, وقت کا وزیر اعظم, صدر جمہوریہ اور بادشاہ بن جائے, لیکن وہ غم و اندوہ اور صدمات اور دکھوں سے وہ بری نہیں ہو پاتا. یہ دنیا ہے, دارالامتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزیں پیدا کی ہے, سکھ دکھ, اچھائی برائی, اجالا اندھیرا. ہر انسان کی زندگی میں دونوں پہلو ہوتے ہیں, وہ کسی بھی مقام پر ہو, کتنی بھی دولت کما لے, وہ اسیر تفکرات اور غموں کا گھرا ہوا ضرور ہوگا. دولت ہو, منصب ہو, حکومت ہو, اقتدار ہو, مسائل حل نہیں ہوتے سارے کے سارے, کچھ نہ کچھ پریشانیاں, دکھ ضرور رہتا ہے. تو اب جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دکھوں سے پاک صاف صرف سکھ ہی سکھ پر مشتمل زندگی ہو, تو یہ کہاں ملے گی؟ یہ صرف جنت میں ملے گی. جس رب العالمین نے یہ خواہش ہمارے دل و دماغ میں, ہمارے دل میں دی ہے, اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام بھی بنایا ہے, وہ جنت ہے. اور ہم جو پہلے والی دلیل دے رہا تھا کہ گناہ کرنے والا, ثواب کرنے والا گناہ کر رہا ہے, اس کا سزا نہیں مل رہی ہے دنیا میں, ثواب کرنے والا نیک انسان نیکیاں کر رہا ہے, اس کو اس کا اجر ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, مفلوق الحالی میں دنیا سے چلا گیا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل اور شہید کیا گیا. صحابہ کرام میں کتنے لوگ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ احد میں, ان کے بدن پر ایسی چادر تھی کہ اگر پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا, سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا, کانٹوں سے اس کو لگا رکھا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف روتے تھے ان کا ذکر کر کے کہ وہ مجھ سے بہتر تھے, احد میں شہید ہو گئے, اور ان کی یہ حالت تھی. اللہ نے آج ہم کو نواز دیا تو مفلوق الحالی میں دنیا سے چلے گئے, جبکہ انتہائی عظیم الشان کارنامے, تو ان کو اجر و ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا دل کہتا ہے نا, اس کائنات کا بنانے والا, چلانے والا, مالک الملک, الملک, بادشاہ ظالم نہیں ہے, ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے. اگر ایک نیک انسان نیکیاں کرنے کے باوجود مظلوم دنیا سے چلا گیا تو یہ اللہ کا ظلم ہوگا, آخرت نہیں آ رہی ہے, نعوذ باللہ. غور کیجئے, یہ میں قیامت کے واقع ہونے کی دلیل دے رہا ہوں, فطری دلیل, عقلی دلیل. ہمارے فطرت اور عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں دنیا کے نیک اور شریف انسان کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے. اور اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے, ہمارے اور آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ دنیا میں ہم جن نعمتوں سے محروم ہیں, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جن چیزوں کو قربان کرتے ہیں, گھر کو قربان کیا, رشتہ داروں کو قربان کیا, دولت کو قربان کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو گلے لگایا, تو ہمارے لیے تسلی کا یہ سامان ہے کہ دنیا کی یہ قربانیاں, یہ پریشانیاں ضائع نہیں ہوگی, یہ دائمی سکھ اور انعامات کی شکل میں ہم کو ملنے والی ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, غور کیجئے. یہی ہمارا امتحان ہے. اگر وہ سکھ چاہتے ہیں, صحابہ کرام کے بارے میں جب میں نے اس سے پہلے بھی شاید بیان کیا, ہم پڑھتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتی. رات میں 5 لاکھ 7 لاکھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آیا, 5-7 لاکھ درہم, اور صبح میں اس کو بانٹنا شروع کیا, دوپہر ہونے سے پہلے سب بانٹ دیا. بیوی نے آخر میں کہا گھر کے لیے بھی کچھ رہے گا, تو پہلے کہنا تھا نا, چند درہم بچے تھے. گھر کا خیال, ہمارے پاس آئے گا تو ہم پہلے کیا سوچیں گے,
یہ کام کر لیں, کچھ پراپرٹی بنا لیں, اس کو دے دیں, اس کو دے دیں, کوئی لینے اور مانگنے آ جائے, قرض مانگنے ضرورت مند والا بیمار آدمی آ جائے, ارے ابھی ہم کو بہت کام ہے, بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے آیا ہے لیکن مجھ کو خود دینا ہے, بڑے لینے دینے ہیں پیچھے, بڑے مسائل ہیں, میں کیسے دے سکتا ہوں. صحابہ کرام آیا تو پہلے بانٹ دیا, اپنا بعد میں سوچا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس امیر معاویہ نے 1 لاکھ دینار بھیجا, صبح میں بھیجا, شام سے پہلے پورا غریبوں میں بانٹ دیا. لونڈی نے کہا کہ 1 دینار تو رکھ لیتی ہے, آپ روزے سے ہے, گوشت خرید کر اس کو پکا لیتے گھر میں. کہا پہلے یاد دلانا تھا نا. کیا وہ بے وقوف تھے؟ نہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں قربانیاں دیں گے, خرچ کریں گے, حقداروں کو حق دیں گے, لوگوں کی مدد کریں گے, خود پریشانی جھیل لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائمی انعام کے مستحق بنیں گے. یہ تھا قیامت کے دن پر ایمان, آخرت پر ایمان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دلیل کے طور پر کہ ہمارے دلوں میں جو خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں اس کی تکمیل کا مقام جنت ہے. برے لوگوں کے آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومتیں اور بہت سارے حکمران کتنے قتل کر رہے ہیں, مہنگائی بڑھا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا. ہمارے دل میں غصہ آتا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. کیا کر پاتے ہیں؟ اور ہمیں لگتا ہے کچھ لوگ اس میں یہ بھی سوچنے پہ لگتے ہیں کہ اللہ تبارک اتنا بڑا ظالم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں. مسجد توڑ دیے, ہاں مسلمانوں کو جو ہے قتل کر رہے ہیں, بے گناہوں کو قید کر رہے ہیں, غلط الزام لگا رہے ہیں, اسلام پر الزام لگاتے ہیں, اسلام مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, ظالمانہ قوانین بنا رہے ہیں, ظالمانہ ٹیکس لگا رہے ہیں, لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں, روزگار اور اقتصاد کو خراب کرتے جا رہے ہیں. یہ اتنے بڑے ظالم ہیں اور ان کو سزا نہیں مل رہی ہے, حکومت مل رہی ہے, لذتیں اٹھا رہے ہیں. ملے گی ان کو بھی سزا. اور قیامت کے واقع ہونے آخرت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ رب العالمین جو اس کائنات کو بنانے والا, چلانے والا ہے, وہ العدل ہے, انصاف کرنے والا ہے, مقسط ہے, ہاں وہ ظالم نہیں ہے. لہذا گنہگاروں کو گناہ کی سزا اور نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دے گا. کہاں دے گا؟ آخرت میں. اس لیے آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو دنیا بے مقصد ہو جائے گی. یہ چند دلیلیں میں نے پیش کی, ہاں جو شروع میں پیش کرنے